بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. آج ہے 11 مارچ اور دن ہے بدھ کا. تازہ ترین خبریں، اطلاعات اور تبصرے پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کا لیتے ہیں جائزہ. ایران اسرائیل امریکہ جنگ مسلسل گھمسان کا رن پڑا ہوا ہے اور تابڑ توڑ حملے کیے جا رہے ہیں، اور دوسری جانب جنگ بندی کے لیے بھی سر توڑ کوششیں کی جا رہی ہیں. اور اس معاملے میں پہل کی ہے امریکہ نے جنگ بندی کے لیے، روس کے ساتھ رابطہ کیا، اور اس کے بعد چائنا کا خصوصی ایلچی مشن وہ اس وقت مڈل ایسٹ کے دورے پر ہیں. عالمی حکمران، ہیڈ آف دا اسٹیٹ، ہیڈ آف دا گورنمنٹ اور فوجی سربراہان کے ساتھ ساتھ وزرائے خارجہ، وزرائے دفاع، وہ سب کے سب ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں ہیں. پوری دنیا اس وقت ایک دوسرے کے ساتھ ان ٹچ ہے، اور معاملات صرف ایک ہی ہیں کہ مڈل ایسٹ میں اس جنگ کو کیسے روکا جائے، کیونکہ یہ جنگ کی جو آگ ہے وہ بھڑکائی ہے نیتن یاہو نے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ اس میں ہو گئے ہیں استعمال. لیکن اب امریکی حکام کو بھی، امریکی انتظامیہ کو بھی بہت اچھی طرح اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ وہ لڑائی نہیں جو وہ سمجھ رہے تھے. بہرحال آج جنگ کا 12واں دن ہے اور پاکستان میں مسلسل وہ سائے خطرات کے منڈلا رہے ہیں، اور اب اطلاعات اور کچھ ایسی خبریں چل رہی ہیں کہ افغانستان میں اسرائیل کی موجودگی، اس بارے میں کتنی صداقت ہے اور کس حد تک اس معاملے میں ہے، اس کا بھی جائزہ لیں گے. اور پھر ایک خبر ہوگی عمران خان صاحب سے متعلق. لیکن پہلے ذرا جنگ کا آج 12واں روز ہے، اور پاکستان سے مشرق وسطیٰ کی آج بھی 83 پروازیں وہ منسوخ ہوئی ہیں، اور مجموعی طور پر اس وقت ہزاروں پروازیں صرف پاکستان سے منسوخ ہو چکی ہیں، جبکہ پورے کا پورا مڈل ایسٹ وہ متاثر ہے. آلموسٹ 12 ممالک ہیں جن کی ایئرپورٹس وہ بند پڑے ہیں، اور فضائی حدود بند ہے، زمینی راستے بند ہیں، بحری راستے غیر محفوظ ہیں، اور تجارت بھی ہر طرح کی رکی ہوئی ہے، اور اب ان ممالک میں غذائی قلت کا بھی سامنا ہے. بہرحال 83 پروازیں صرف پاکستان سے منسوخ کی گئی ہیں. جنگ کا 12واں دن ہے، اور آج دن کا جو آغاز ہوا ہے وہ کافی بھیانک تھا. الصبح جو حملے کیے گئے، ایران نے اسرائیل کے بن گوریان ایئرپورٹ پر میزائلوں کی بارش کی، اور یکے بعد دیگرے میزائل ایئرپورٹ پر گرے، جس کے باعث دور دور تک دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں، آگ کے شعلے بھی بلند ہوئے. آرمی ذرائع ابلاغ نے اس کو رپورٹ کیا ہے، اور سوائے چند میزائل وہ اسرائیل روکنے میں کامیاب رہا، اور باقی وہ سائرن بجانے کی بھی مہلت نہیں ملی، اور اسرائیل کا دفاعی نظام ناکام رہا 12ویں دن. اس کے ساتھ ساتھ ایران نے اسکول پر میزائل حملہ نہیں کیا، اور اس بارے میں خبر آ چکی ہے. امریکن سینیٹر ہیں، اقلیتی ڈیموکریٹک لیڈر ہیں چک شومر، انہوں نے یہ کہا ہے کہ امریکی صدر نے جھوٹ بولا ہے، کہ جس میں انہوں نے کہا کہ ٹوماہاک میزائل وہ ایران کے پاس ہیں. انہوں نے کہا یہ ایران کے پاس نہیں ہے، کیونکہ اس وقت معاملہ یہ ہے کہ عالمی سطح پہ تحقیقات کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، اور صدر ٹرمپ جب بھی میڈیا کے ساتھ ان کا ٹاکرا ہوتا ہے تو ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ اس میں کتنی صداقت ہے، تو آپ اس کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے، معافی مانگتے ہیں یا نہیں مانگتے. تو صدر ٹرمپ وہ کافی زچ ہو رہے ہیں، امبیرسنگ سچویشن پہ ہے، اور ان کے وزیر جنگ وہ بھی اس معاملے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم نے نہیں کیا، جبکہ اس وقت عالمی سطح پہ یہ بات اسٹیبلش ہو چکی ہے، جس میں 175 بچے وہ شہید ہو گئے تھے، بچے اور بچیاں. اسی طریقے سے سعودی عرب نے پرنس سلطان ایئر بیس پر داغے گئے 6 میزائل وہ فضا میں گرانے کا دعویٰ کیا ہے، اور وزارت دفاع کی طرف سے، سعودی وزارت دفاع کی طرف سے کہا گیا کہ پرنس سلطان ایئر بیس پر داغے گئے 6 بیلسٹک میزائل فضا میں ہی تباہ کر دیے گئے. اور سیکورٹی ذرائع کے مطابق بغداد ایئرپورٹ کے قریب امریکی سفارتی مقام کو 2 ڈرون سے نشانہ بنایا گیا، اور اس سے قبل سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان ان کی زیر صدارت ایک ورچوئل اجلاس ہوا تھا، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ سعودی عرب اپنی سلامتی خود مختاری کے لیے تمام اقدامات کا حق رکھتا ہے، کیونکہ سعودی عرب کی طرف سے کافی کنسرنس پائے جاتے ہیں، لیکن ایران وہ مسلسل ان تمام ٹھکانوں کو نشانہ بنا رہا ہے جہاں سے
جہاں پہ امریکی فوجی اڈے موجود ہیں یا جس ملک کی سرزمین جو ہے ان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. اور اسی طریقے سے جی لبنان سے میزائل حملہ ہوا ہے اور اسرائیلی فوج کا کمیونیکیشن سسٹم جو ہے وہ تباہ ہو گیا ہے. اسرائیلی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ اس وقت ختم ہوگی جب اسرائیل اور امریکہ مناسب سمجھیں گے، اور انہوں نے کہا کہ جنگ کے خاتمے کا فیصلہ امریکہ اور اسرائیل مل کر کریں گے. یہ بھی بتایا کہ اسرائیل ایران سے لامحدود جنگ نہیں چاہتا. حقیقت یہی ہے کہ یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ اس وقت سر توڑ کوششیں کی جا رہی ہیں کہ جنگ بندی ہو جائے، لیکن ایران جو ہے وہ کسی بھی صورت میں، ان کی طرف سے جو اب تک کی سٹیٹمنٹس آئی ہیں، وہ کسی بھی صورت میں کسی شرط کی بنیاد پہ جنگ بند نہیں کرنا چاہتا. انہوں نے کہا جی اب ٹیبل پر جنگ بند نہیں ہوگی، پہلے آپ جارحیت کو روکیں، ایران پر حملوں کو روکیں، اس کے بعد ہم بات کریں گے، اس سے پہلے بات نہیں ہوگی. اس لیے اس وقت روس اور چائنا متحرک ہیں، اور یورپین کنٹریز کے جو ہیں ہیڈ آف دا اسٹیٹس، ہیڈ آف دا گورنمنٹ جو ہیں وہ اور وزرائے خارجہ وہ مسلسل ان تمام خلیجی ملکوں کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں. اور پاکستان جو ہے وہ بھی اس وقت متحرک ہو چکا ہے، کیونکہ پاکستان پہ جو افتاد آن پڑی ہے کہ سعودی عرب میں فوج بھیجنے کی، کیونکہ سعودی عرب کے پاکستان میں سابق سفیر تھے العسیری، بہت ہی سینئر، بہت ہی سیزنڈ ڈپلومیٹ بھی ہیں اور سعودی اسٹیبلشمنٹ کے خاص آفیشلز میں ان کا شمار ہوتا ہے، اثر و رسوخ رکھتے ہیں. تھنک ٹینک کے وہ اس وقت ایک تھنک ٹینک میں کام کر رہے ہیں، بلکہ ہو سکتا ہے وہ تھنک ٹینک کے سربراہ ہوں. انہوں نے ایک انٹرویو میں یہ بات کہی ہے، انہوں نے کہا کہ جی تو اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ محمد بن سلمان فون کریں اور پاکستان سے فوج نہ آئے. انہوں نے کہا کہ اگر وہ کہیں گے 1,00,000 فوج بھیجیں تو پاکستان کے صدر اور وزیر اعظم جو ہیں وہ 1,00,000 فوج بھیج دیں گے. اور کیونکہ ہمارا سعودی عرب اور پاکستان کا تعلق ایسا نہیں ہے کہ جس میں کوئی اف اور بٹس لگائے جائیں، لیکن میرا خیال ہے کہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے، اور پاکستان میں اس وقت شدید اختلاف پایا جاتا ہے، پاکستان کی عسکری قیادت میں بھی اور سیاسی قیادت میں بھی، اور کسی بھی صورت میں پاکستان جو ہے وہ اس معاملے میں نہیں آنا چاہتا کہ وہ کسی ایک طرف جھکاؤ ہو اور اس میں پاکستان جو ہے وہ پھر سینڈوچ بن جائے گا. کیونکہ افغانستان کے حالات بھی خراب ہیں، اور ادھر سے ایران بھی اگر حملہ آور ہو جاتا ہے، اور ایک سرحد آپ کی پاک ایران سرحد اور ادھر پاک افغان سرحد، یہ دونوں سرحدیں اگر آپ کی غیر محفوظ ہوتی ہیں تو پھر آپ کے پاس انڈیا تو موجود ہی ہے، وہ بھی اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا. اس لیے پاکستان جو ہے غلط فیصلوں کی وجہ سے، ہمارے فیلڈ مارشل اور ہمارے سیاسی ناجائز حکمرانوں کی وجہ سے اس وقت پاکستان جو ہے وہ سینڈوچ بن چکا ہے، اور اس کے مفادات بہت ہی خطرناک حد تک داؤ پر لگے ہوئے ہیں. بہرحال لبنان میں یہ اسرائیلی وزیر خارجہ نے دعویٰ کیا ہے کہ جنگ بندی کا فیصلہ وہ کریں گے، تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ کریں گے. آگے ہے جی آپریشن وعدہ صادق 4، یہ ایران نے آج صبح لانچ کیا ہے 11 مارچ کو، اور انہوں نے کہا جی آپریشن وعدہ صادق 4 کے تحت حملوں کی 37ویں لہر طاقتور ترین میزائلوں کا استعمال کیا ہے. یہ پاسداران انقلاب نے یہ بات کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ امریکی اور اسرائیلی اہداف کو ہم نے نشانہ بنایا ہے. اس میں انہوں نے عراق کے شہر اربیل میں، بحرین میں امریکی بحریہ کے 5th فلیٹ کے ہیڈ کوارٹر اور اسرائیل کے شہر تل ابیب میں فوجی مراکز کو نشانہ بنایا ہے آج صبح. اسی طریقے سے بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پیش نظر اور جو فضائی حدود ہیں وہ غیر محفوظ ہو چکی ہیں، فضائی سفر غیر محفوظ ہو چکا ہے. برطانوی ایئر لائن نے بھی مشرق کے وسطیٰ میں کشیدہ صورتحال کے باعث پروازیں منسوخ کر دی ہیں، اور ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں میں روسی قونصلیٹ خانے کی عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا ہے اور اس کے شیشے ٹوٹے ہیں. اور اس بات کی تصدیق روس کی وزارت خارجہ نے کر دی ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ اصفہان میں جو روسی قونصلیٹ خانہ تھا اس کو نقصان پہنچا ہے، اور اس میں روسی قونصلیٹ خانے کی عمارت کو نقصان پہنچا ہے. قونصلیٹ خانے کے دفتر اور رہائشی اپارٹمنٹس کو شیشے ٹوٹے ہیں، لیکن کوئی جانی نقصان جو ہے وہ نہیں ہوا. اسی طریقے سے ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملے جو ہیں وہ شمالی کوریا نے کہا ہے کہ غیر قانونی ہیں. اور اگلی جو خبر ہے وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے کہ آبنائے ہرمز میں کے قریب بارودی سرنگیں جو ہیں وہ بچھانے کی اطلاعات
موصول ہوئیں، اور پہلے امریکی سینٹ کام نے کہا کہ دعویٰ کیا کہ امریکی افواج نے آبنۂ ہرمز کے قریب بارودی سرنگیں بچھانے والی 16 ایرانی کشتیاں تباہ کر دیں، لیکن پھر ہی کچھ دیر کے بعد ہی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس بات کا کہا کہ یہ اطلاع تھی ہمارے پاس، لیکن کوئی تصدیق نہیں ہوئی کہ ایران نے کوئی بارودی سرنگیں جو ہیں وہ آبنۂ ہرمز کے قریب چھوڑی ہیں، کیونکہ کچھ ویڈیوز کچھ وائرل تھیں سوشل میڈیا پہ جس میں یہ دیکھا جا سکتا تھا، لیکن اس کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ اور ایران البتہ ایران نے یہ کہا کہ آبنۂ ہرمز پہ ان کا مکمل کنٹرول ہے اور ان کی مرضی کے بغیر کوئی جہاز وہاں سے گزر نہیں سکتا، اور خاص طور پر اسرائیلی اور امریکی جہاز جو ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بغداد ایئرپورٹ کے قریب امریکی سفارت خانے کے کیمپ پر ڈرون حملہ ہوا ہے، اور یہ بھی آج صبح کا واقعہ ہے، اور عراق میں بغداد ایئرپورٹ کے قریب امریکی سفارت خانے کے لاجسٹک سپورٹ کیمپ میں ڈرون حملے کا نشانہ بنایا گیا اس کو، اور عرب میڈیا نے اس کو رپورٹ کیا ہے، الجزیرہ نے بھی رپورٹ کیا ہے کہ بغداد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قریب قائم اس کیمپ پر ڈرون حملہ کیا گیا، تاہم فوری طور پر کوئی مالی یا جانی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی، لیکن ظاہر ہے جب یہ اتنے بڑے نشانے بنائے جاتے ہیں تو نقصان تو ہوتا ہی ہے۔ سعودی وزارت دفاع نے اس بات کی تصدیق کی شیبہ آئل فیلڈ کی جانب آنے والے 2 ڈرونز کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا، اور یہ آئل فیلڈ تھی جس کو نشانہ بنایا جا رہا تھا، اور اس سے پہلے بھی اس آئل فیلڈ کو ہٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن سعودی عرب نے کہا وہ ناکام بنا دیا گیا ہے۔ امریکہ کی طرف سے اور اسرائیل کی طرف سے کہا گیا کہ ایران میں تقریباً 10,000 سے زائد جو ہیں وہ ہم نے اہداف کو نشانہ بنایا ہے، اور اس میں جو اب تک اسرائیلی حملوں میں 1300 سے زائد ایرانی شہری جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں، اور اس بات کی تصدیق جو ہے وہ ایرانی سفیر نے بھی کر دی ہے کہ ہماری اتنا جانی نقصان ہو چکا ہے، جبکہ انہوں نے کہا کہ یہ دعویٰ بالکل جھوٹ ہے کہ ایران امریکہ پر حملہ کرنے کا کوئی منصوبہ بنا رہا تھا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، جبکہ بیروت میں ایک اسرائیلی حملہ ہوا ہے جس میں 4 ایرانی سفارتکار جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں۔ لبنان کے دارالحکومت بیروت میں ایک ہوٹل پر اسرائیلی حملے کے نتیجے میں 4 ایران کے سفارتکار جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، اور اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر نے یہ بات کل بتائی اور اس کو کنفرم کیا، اور انہوں نے سیکرٹری جنرل اور سلامتی کونسل اور جنرل اسمبلی کے صدور کو بھی اس بارے میں آگاہ کیا کہ 4 سفارتکار جو ہیں وہ 8 مارچ کو اسرائیل کی جانب سے بیروت کے ہوٹل کے نشانے بنائے جانے میں شہید ہو گئے ہیں۔ اس کی تصدیق کی گئی۔ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون نے ایران جنگ میں جانی نقصان کی رپورٹ کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ تقریباً 140 امریکی فوجی 10 روزہ جنگ میں زخمی ہوئے ہیں، اور دوسری طرف عالمی ذرائع ابلاغ کا کہنا ہے کہ اسرائیل ایران امریکہ جنگ میں اب تک 150 امریکی زخمی ہو چکے ہیں، اور امریکی حکام کے مطابق امریکی فوج نے اب تک آبنۂ ہرمز سے کسی جہاز کو تحفظ نہیں دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ امریکی فوج اب اپنی حفاظت یقینی بنانے کے بھی قابل نہیں رہی، اور جنگ بندی کے سوال پر انہوں نے کہا کہ اب یہ فیصلہ ایران کرے گا کہ یہ جنگ بندی کب ہونی ہے۔ دوسری جانب پاکستان میں یہ معاملہ بدستور تنازع کا شکار ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہماری پالیسی اس میں کیا ہوگی، کیونکہ اگر جنگ بند نہیں ہوتی اور اگر سعودی عرب کی طرف سے یہ ڈیمانڈ آتی ہے کہ ان کو فوجی امداد چاہیے تو پھر پاکستان معاہدے کے تحت انکار نہیں کر سکے گا، لیکن سعودی عرب کی اس طریقے سے ایران کے خلاف جو ہے فوجی محاذ کھولنا یہ نقصان دہ ہوگا، یہ پاکستان کے اندر ایک مستند رائے پائی جاتی ہے۔ بہرحال آج بھی عمران خان صاحب کو ہسپتال منتقل کرنے سے متعلق ایک درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی گئی ہے، اور آج اس کی سماعت ہے۔ ڈاکٹر عظمیٰ عمران خان صاحب کی بہن، ان کی طرف سے دائر کی گئی تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج سماعت ہونی ہے، اور زیادہ چانسز یہی ہیں کہ اس پہ نوٹس ہو جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ کل پھر عمران خان صاحب کی رہائی سے متعلق، ضمانت پر رہائی سے متعلق اور ان کو ہاسپٹل منتقل کرنے سے متعلق کل پھر سماعت ہوگی۔ تو یہ ہفتہ کافی اس معاملے میں تیزی ہے پاکستان کی سیاست کے حوالے سے بھی، جبکہ دوسری جانب اسلام آباد میں، راولپنڈی میں اور پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں ہائی الرٹ موجود ہے،
اور کنٹینرز لگائے ہوئے ہیں اور کسی بھی ناگہانی صورت یا کسی بھی دہشت گردی کا واقعہ یا کسی بھی بیرونی جارحیت کا خطرہ بدستور موجود ہے۔ اور دوسری جانب بھی ایک اور خبر ہے، اور وہ ہے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے متعلق۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کے بارے میں اب متضاد اطلاعات آ رہی ہیں۔ اسد اللہ خان صاحب نے کہا تھا کہ جنرل باجوہ جو ہیں وہ کریٹیکل ہیں، ابھی تک پہچان نہیں رہے، ان کی حالت اچھی نہیں ہے، برین ہیمریج ہوا تھا ان کو، اور اس وجہ سے وہ ابھی تک جو ہے وہ بستر پہ ہی ہیں اور وہ پہچان نہیں رہے۔ اور دوسری جانب جب یہ خبر میڈیا میں رپورٹ ہوئی تو جو اسٹیبلشمنٹ کے اور نون لیگ کے خاص طور پہ قریبی لوگ ہیں ان کی طرف سے آیا کہ جناب باجوہ صاحب کے بارے میں کہ انہوں نے کہا جی کہ وہ پہلے سے بہتر ہیں، گھر منتقل ہو چکے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ برین ہیمریج نہیں بلکہ پاؤں پھسلا تھا اور باتھ روم میں گر کر ان کے سر پہ چوٹیں آئی تھیں۔ تو یہ دونوں طرح کی اطلاعات آ رہی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ مستند اطلاع تب ہوگی جب ان کی فیملی یا DGISPR جو ہیں وہ خود آ کر اس بارے میں آگاہ کریں گے۔ جب تک یہ باقاعدہ طور پہ نہیں بتایا جائے گا اس وقت تک یہ افواہیں اور یہ متضاد اطلاعات جو ہیں وہ گردش کرتی رہیں گی۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔